بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد إلا الحیاة الدنیا ذلك مبلغهم من العلم۔ محترم بہنوں، پیاری بچیوں، معلمات اور طالبات، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ آج یہاں اکٹھا ہونے اور کچھ دین کی باتیں، خصوصاً علم کے متعلق کچھ باتیں کہنے اور سننے کا ہم سب کو موقع عطا کیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں کہ اس نے ایسی مجلس میں ہمیں شریک ہونے اور کچھ سننے اور سنانے کا موقع عطا کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔ اس فتنے کے زمانے میں موضوع جو ہے ہمارے یہاں جو آج بورڈ پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے وہ ہے علم کی فضیلت۔ دیکھیے یہ علم کتنا ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام متعدد روایات میں، جس کو بہت سارے علماء نے بہت سارے طرق جمع کیا، اور اتنا تو سب کا اتفاق ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ بہنوں اور پیاری بچیوں، علم جو حاصل کرنا جو فرض ہے، فرض دو طرح کا ہے، ایک ہے فرض کفایہ اور ایک ہے فرض عین۔ فرض عین اور فرض کفایہ یہ ہے، فرض عین تو یہ ہے کہ ہر انسان کو اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جوان ہو یا بوڑھا، ہر انسان کو اتنا علم حاصل کرنا ضروری اور فرض ہے جس سے روزمرہ کے مسائل حل کر سکے، وہ جس سے غسل، وضو اور روزے، نماز، ان تمام چیزوں کے روزمرہ کے مسائل، وضو کس سے ٹوٹتا ہے، روزے میں کیا کیا چیزیں فاسد ہیں جو روزے کو خراب کرتے ہیں کیا، اور اس طرح سے تمام چیزوں کا اتنا علم حاصل کرنا، اس کو کہا جاتا ہے فرض عین۔ اگر اتنا علم حاصل نہ کیا تو انسان بہت گنہگار ہوتا ہے اور کبائر کا مرتکب ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نقل کیا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ چند لوگوں سے ان اللہ یبغض، اللہ چند لوگوں سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے، چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، بے انتہا اللہ ان سے نفرت کرتا ہے۔ پھر آپ نے تفصیل بتائی، اس میں کئی آدمی ہیں، ایک ہے حمار بالنہار وجیفۃ باللیل۔ اللہ اکبر، چند پوری حدیث ہم نہیں سنا سکتے، آپ نے بیان فرمایا چند آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بے انتہا ناراض رہتا ہے، بہت ہی زیادہ غصے میں رہتا ہے، غضبناک رہتا ہے، اور وہ ہیں کون؟ ان میں حمار بالنہار اور جیفۃ باللیل، عالم بامور الدنیا جاہل بامور الآخرہ۔ حدیث کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ دن کا گدھا ہے اور رات کا مردہ ہے، وہ مردہ لاش، جیفا کہتے ہیں مری ہوئی لاش کو۔ ذرا سوچیں میری بہنوں، اور ہماری معلمات، ہماری طالبات کو کتنی بڑی ذمہ داری ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ آپ نے فرمایا حبار باللیل حبار بالنہار، دن کا گدھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انسان اگر علم حاصل لے کر تو اس کو اللہ تعالیٰ گدھے کا درجہ دے، اور اللہ کا رسول جو بیان کرے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، حمار بالنہار وجیفۃ باللیل، دن کا تو گدھا ہے اور رات کا مردہ لاش ہے، رات میں مردہ لاش بن جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دن میں تو دنیا کے لیے، نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے، اپنی بزنس تجارت کا اور بڑھانے کے لیے
اتنی محنت کرتا ہے کہ گدھے کی طرح محنت کرتا ہے، جیسے گدھا کبھی نہیں تھکتا صبح سے شام تک، ایسے ہی محنت کرتا ہے وہ۔ نہ نماز کا، نہ اذان کا، نہ روزے کا، نہ تلاوت قرآن کا، نہ دین کا، کچھ نہیں، صرف دنیا کے لیے مال جمع کرنے کے لیے زیادہ صبح سے شام تک محنت کرتا رہا ہے۔ تبھی حرص و طمع ہے، اپنے پاس دن کا وہ گدھا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اللہ نے فرمایا جس کو ایمان دیا، ہم نے کتاب دیا، اور کتاب کو نہ سیکھے نہ عمل کرے تو اس کی مثال گدھے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سورۃ التوبہ کے اندر میرے بہنوں، اللہ تعالیٰ کس کو کتاب دے، علم دے، اور اگر عمل نہ کرے فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، جو انسان دین کو نہ سیکھے، شریعت کو نہ سیکھے، قبر اور حشر کے تیاری کے لیے علم نہ حاصل کرے، قرآن مجید میں میرے بہنوں اللہ تعالیٰ نے دو مخلوق ان کو قرار دیا ہے۔ سورۃ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، ایک گدھا قرار دیا۔ اور سورۃ التوبہ میں غالباً اللہ نے ان کو کتا قرار دیا، فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کتے کی مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں بچائے۔ آپ نے بیان فرمایا، اور آگے عالم بامور الدنیا، دنیا کی تو بڑی معلومات رکھتا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے۔ ابھی امریکہ میں میچ چل رہا تھا، کون کتنا لے آگے جا رہا ہے، کون کتنا پیچھے جا رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک جگہ تھا ہندوستان میں ہی، ساؤتھ انڈیا میں، ماشاءاللہ علم ہو تو ایسا ہو، آدمی ایک کرکٹ کھلاڑی کا تذکرہ کرنے لگا تو اس کے بیوی کے کپڑے تک کتنے جوڑ، اتنی ڈیٹیل جانتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عالم بالدنیا، دنیا کی تو بڑی معلومات ہے میرے بہنوں، بہت بڑی معلومات، ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں۔ اور دین کے معاملے میں ایک جگہ ایسے کچھ انٹرویو لینے لگا بچوں کو تو پوچھا ازواج مطہرات، پہلے پوچھا انڈیا میں سب سے اچھی اداکارہ کون ہے، بتا سکتے ہو؟ ماشاءاللہ ساری بچیاں جو آئی تھی 12 کلاس پاس، سب کا میں نے کہا چلو ازواج مطہرات کا نام تو معلوم پتہ زندگی میں پہلی مرتبہ سنی ہے کہ ازواج مطہرات بھی کوئی مخلوق ہے۔ آج آپ اپنے اوپر نہ لے دیکھیں آج کس طرح سے انسان زندگی گزارا ہے۔ اور پیارے نبی نے آج سے 1450 سال قبل فرمایا تھا کیا، عالم بامور الدنیا، دنیا کے تو بڑی معلومات رکھتا ہے، کھلاڑیوں کی، فلم اسٹاروں کی، ان کی، اور کہیں ہندوستان میں الیکشن ہونے لگے تو ایسا تبصرہ کریں گے معلوم پڑتا جتنے کینڈیڈیٹ کھڑے ہو سب بیوقوف ہیں، یہ چائے پیتا ہوا جو ہوٹل میں بیٹھا اس کو اصل وزیر اعظم ہندوستان کا بننا ہے، اتنی معلومات تبصرہ کرے گا۔ لیکن اللہ سے فرمایا جاہلین بامور الدنیا، جاہلین بامور الآخرہ، لیکن آخرت میں قبر میں جو چیز کام آنے والی ہیں، یعنی دین کا علم اس میں بالکل زیرو ہے، اس کی کوئی معلومات نہیں رکھتا۔ اس سے پتہ چل گیا کہ علم حاصل کرنا جو فرض ہے، اس فرض علم کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہ ایک فریضہ۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، سورۃ روم کی آیت، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، دنیا کی تو بڑی معلومات ہے لیکن آخرت میں بالکل صفر اور زیرو ہیں۔ پھر کہا انہوں نے کہ دنیا کی اتنی معلومات، بزنس کا اتنا تجربہ ہے کہ اگر کوئی کسٹمر آیا سامان لینے کے بعد جب سکہ دیا تو اسے انگوٹھے پر رکھ کر کے بتا سکتا ہے اصلی سکہ ہے یا نقلی سکہ ہے، رکھ کر کے بتایا۔ کہا کہ اگر اس انسان سے پوچھا جائے بزنس میں اتنا ہوشیار، دنیا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے ٹیپ ٹاپ اور دنیا کے ظاہری چیزوں کو تو بڑی معلومات ہے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں اتنی معلومات کی سکہ کھرا ہے یا کھوٹا ایسے انگوٹھے پر رکھے گا اور بتا دے گا اس کا وزن کتنا ہے، اصلی ہے یا نقلی ہے۔
لیکن پوچھ لیا جائے وضو کیسے کرتے ہو تو وضو اور تیمم کا طریقہ معلوم 0 اور 0 ہے۔ یہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بہت ناپسند، جن سے بڑی نفرت کرتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے بچائے جن اعمال کی وجہ سے اللہ نفرت ہم سے کرے، اور جس سے دنیا میں نفرت کر لیا قبر اور حشر میں میری بہنوں اس سے اللہ محبت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ موت سے لے کر کے قبر مشکل، قبر سے لے کر کے حشر مشکل۔ جیسے عثمان بن عفان کہتے تھے قبر کو یاد کر کے اس لیے ہم روتے ہیں، قبر کی زیارت کر کے فما بعدہ فاشد منہ، قبر کے بعد جو معاملات ہیں، قبر کی مشکلات تو ہی ہے لیکن قبر کے بعد جو مشکلات ہیں وہ اس سے زیادہ مشکل ہوں گے جو قبر مشکلات کا آئی ہے۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر دین سیکھنے کا، دین سکھانے کا بڑا شوق ہو۔ اللہ اتنی بڑی وعید اور کیا ہو سکتی ہے ہماری ماں اور بہنوں۔ 27واں پارہ سورہ نجم جا کر کے دیکھیے گا کہ اللہ اتنا ناراض ہوتے ہیں جو لوگ علم آخرت کا یعنی دین کا علم حاصل نہ کریں، روزے نماز حج زکوٰۃ کے روزمرہ کے مسائل، بچوں کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، بھائی بہن کے حقوق کیا ہیں، یا جب تک انسان اسلامی معلومات اتنی نہ رکھے اللہ کتنا ناراض ہوتے ہیں۔ اس صورت نجم کی آیت سے فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، اے نبی یہ جو میری یاد سے منہ موڑتا ہے، کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، آپ اس سے اپنا تعلق توڑ لیں، الگ ہو جائیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، جو مجھ سے غافل ہے اور جو میری یاد سے اور ہمارے رضا ہمارے دیے ہوئے علم سے، کتاب و سنت سے جاہل ہے، دین کا علم نہیں رکھتا، بالکل صفر و زیرو ہے، صرف ہائے دنیا، صرف دنیا کی بڑی فکر ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، نبی آپ اس سے اپنا رشتہ توڑ لیں۔ کیسے؟ یہی ترجمہ ہوگا، کچھ غلط ہے؟ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، نبی آپ اس سے اپنا تعلق توڑ لیں۔ اللہ آسمان سے حکم دے جو دین سیکھتا نہیں اس سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، صرف اس کو دنیا کی فکر ہے۔ کیا پڑھیں، کتنا حاصل کریں، یہ کورس کر لیں گے تو اتنی تنخواہ بڑھ جائے گی، یہ کر لیں گے تو اس پوسٹ پر پہنچ جائیں گے، اور کبھی نہیں دوستہ یہ بھی ذرا عمل کر لو، سیکھ لو تاکہ عذاب قبر سے بچ جائیں، وہ کبھی نہیں سوچتا۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، وجہ کیا ہے؟ آج تک جتنا کچھ اس نے سیکھا ہے اس کا مبلغ علم یہی دنیا ہے، دین کبھی سیکھا ہی نہیں۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ۔ تو میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین سیکھنے کا، سکھانے کا ایک موقع عطا کیا ہے اور ایک ادارہ قائم ہے۔ ہم آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں اور ہمارے سامنے جو اور لوگ بیٹھے ہیں، زیادہ سے زیادہ علوم شرعیہ یا دین جو فرض علم ہے کم سے کم اتنا سیکھنے سکھانے کی لوگوں کو رغبت دلائیں، بلائیں، سمجھائیں اور زیادہ سے زیادہ اس ادارے سے جوڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور اگر ایسا نہ کیا، ہمیں صحیح بخاری کی ایک حدیث یاد آئی، کتاب العلم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام مجلس میں مسجد میں بیٹھے، کچھ لوگوں کو دین سکھلا رہے تھے، کچھ سمجھے درس تدریس تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری تھا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو مسجد تھی وہ مسجد ایسے بند نہیں تھی، چاروں طرف سے کھلی تھی، بس اتنا یعنی اتنی اونچی دیوار تھی بس کہ جانور جو ہے کوئی اندر نہ آ سکے، اتنی اونچی دیوار تھی۔ مسجد کے اندر باہر کوئی بھی کھڑا ہو جائے تو دور تک دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے لوگ نظر آتے جاتے سب نظر آتے تھے۔ ماشاءاللہ 3 دوست آپ لوگوں کی طرف چل رہے تھے، چلے جا رہے تھے، راستہ پکڑ کے مسجد کے سامنے سے گزرے، دیکھا اللہ کے رسول کچھ بیان کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کچھ تعلیم دے رہے ہیں، تو تینوں مسجد کے اندر آ گئے۔ کیوں؟ بڑی بدبختی ہوگی کہ نبی علیہ السلام تعلیم دیتے ہیں ہم یہاں آ کر کے واپس چلے جائیں۔ آ گئے تینوں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ تینوں آئے، سلام کر کے مسجد میں داخل ہو گئے، لیکن تینوں نے 3 کردار ادا کیا۔ وہی اصل میں سنانا ہے آپ ماں و بہنوں کو۔
اور ماشاء اللہ معلمات و طالبات جانتی ہو یاد ہی ہوگی ہم سے زیادہ، لیکن ہو سکتا ہے جو نہیں آئی ہے ان کو معلوم ہوتا ہے، یا تھوڑا سا گزر رہے تھے، دیکھا کہ اللہ کے رسول مسجد میں کچھ دین کی باتیں بتا رہے ہیں، سکھلا رہے ہیں، تو تینوں مسجد میں داخل ہو گئے۔ داخل ہوئے مسجد میں، کسی صحابی نے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام جب کوئی بات کہنے لگتے تو صحابہ کرام کی ساری توجہ اللہ کے رسول کی طرف ہوتی ہے۔ بار والا سمجھتا کأن رؤوسہم الطیور، معلوم پڑتا ہے کہ سر پر پرندہ بیٹھا ہے، یہ آدمی سوچتا ہلاؤں تو پرندہ اڑ کے چلا جائے، اس لیے ہلتا نہیں تھا، صرف نگاہیں اللہ کے رسول کی طرف ہوتی تھی۔ کون آیا کون گیا کچھ پتا نہیں۔ تینوں داخل ہوئے، ایک تو کھڑا رہا، تینوں تو کھڑے تھے، سوچا کہ کتنا آگے ہم پہنچ سکتے ہیں۔ دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچنے کی جگہ وہ حیا شرم کچھ نہیں، ایک کنارے سے آیا اور آ کے بازو میں بیٹھ گیا۔ بیٹھ کیوں گیا؟ تاکہ جتنا قریب رہیں گے اتنا ہی زیادہ بات سمجھ میں آئے گی، اتنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہوگی۔ بیٹھ گیا وہ۔ دوسرا سوچتا ہے کہ بڑی شرم کی بات ہے، آئے ہیں بعد میں اور جائیں آگے جائیں، لوگ کیا کہیں گے، دنیا بھر کی باتیں سنائیں گے، آگے بیٹھنے کا شوق تو پہلے آ گئے ہو تو ابھی آئے، آخر میں کیوں چلے آئے یہاں بیٹھے؟ لوگوں کے آگے جانے سے شرم آ رہا ہے، اور واپس جانا بھی شرم ہے کہ واپس جائیں۔ بڑی شرم کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کی دین کی باتیں بتاتے ہوں اور ہم بیٹھے نہیں۔ وہ وہیں بیٹھ گیا ہے سنتہل مجلس، جہاں مجلس ختم ہوتے کنارے بیٹھ گیا، سب سے کنارے۔ تیسرا وہ کچھ اور کچھ سوچے، انہوں نے سوچا کہ یہ تو ان کا تو روزانہ کا کام ہے، اتنا کس کے پاس ٹائم، ہم بہت بزی ہیں۔ تو کھڑے رہے، نہ آگے گیا نہ پیچھے بیٹھا، پلٹا اور چپل پہنا، جوتا، اور اپنے گھر اپنے کاروبار میں آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے تینوں کے تین کردار دیکھے، خاموش۔ اپنی بات مکمل کر لینے کے بعد آپ نے فرمایا، لوگوں میں تمہیں تین آدمیوں کا قصہ سناتا ہوں۔ اب قصہ سے لوگ بڑی دلچسپی ہوتی، سب ماشاءاللہ تیار ہو کے بیٹھ گئے قصہ سننے کے لیے، اور سمجھے پتہ نہیں آدم کے زمانے کے قصہ یا نوح کے زمانے کے قصہ، کب کا قصہ بیان کرے گا اللہ رسول۔ بڑی دلچسپی تھی، سب لوگ بڑے شوق سے سنے۔ آپ نے فرمایا قصہ یہ ہے کہ تین بھائی تھے، تین ساتھی تھے۔ اما احدہم فآوى الی اللہ فآواہ، ایک آدمی اللہ کے قریب آیا، اللہ اکبر، اللہ کے قریب پہنچنے کی کوشش کی، اللہ کے قریب آیا تو رب نے خوش ہو کر کے اس کو اپنے قریب بلا لیا، اللہ کا قرب اس نے حاصل کر لیا۔ اور لوگوں کو یہ پتا نہیں کہ ہاں ایک کب کا قصہ ہے، یہ نہیں پتا کہ ابھی ایک قصہ ہے۔ اور دوسرا آدمی جو وہیں بیٹھ گیا کنارے، تو اللہ سے فرمایا اما احدہم، ایک تو آگے آیا، اللہ کے قریب ہوا، اللہ نے اس کو اپنے قریب بنا لیا۔ اور تو فاستحیا، اس نے حیا کیا، دو چیز سے حیا، آگے جانا بھی حیا ہے، اور یہاں سے واپس جائیں مجلس میں شریک نہ ہو، نبی علیہ السلام دین کی باتیں، کتاب و سنت کی باتیں سکھلا رہے ہوں، اور یہاں آ کر کے ہم واپس چلے جائیں، یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ فاستحیا، آگے جانے سے بھی شرمایا، واپس جانے سے بھی شرمایا، جہاں مجلس ختم ہو رہی تھی وہیں کنارے بیٹھ گیا۔ فاستحیا، تو اللہ تعالیٰ سے جب جانے سے شرم آئی اس کو کہ واپس جائیں، یہ بھی شرم کی بات، آگے جائیں، تو اللہ تعالیٰ سوچتے ہیں جب بندہ اتنا شرم کرتا ہے، شرم کرنے کے باوجود بھی بیٹھ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں سے محروم کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی شرم آتی ہے اس سے۔ یہ دونوں تو قسمت چمک گئی۔ اب رہی وہ حضرت جو آج کی طرح بہت بزی ہیں، ہم ان کو کوئی کام دھندا نہیں، ہم بہت بزی، ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے، جیسے آج کہتے ہیں ملا لوگوں کو تو کام ہی یہی ہے، اللہ مسجد میں روک لیں اور دین کی باتیں سنانا شروع، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اما ثالثہم،
تیسرا فعارض، اللہ کے نبی کی باتیں، دین کی باتیں سننے اور سیکھنے سے اعراض کیا تو فعارض اللہ عنہ، اللہ نے بھی اس کی مغفرت، بخشش، اجر و ثواب دینے سے محروم کر دیا، اللہ نے بھی اعراض کر لیا۔ دوستو میری ماں اور بہنوں ذرا سوچو، دینی مجالس کا جہاں کتاب و سنت کی باتیں بتائی جائیں، سکھلائی جائیں، وہاں ان مجلسوں میں شریک ہونا اور دین سیکھنے کی نیت سے جانا کتنا بڑا اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، اور کتنی نعمتوں سے آپ مالا مال ہوتی ہیں۔ اس کی بس ایک تھوڑی سے ایک بات بیان کر کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ابھی بہت لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کوئی قوم، کوئی گروہ کسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تعلیم و تعلم ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین کا نزلت علیہم سکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ۔ میری ماں اور بہنوں بڑی خوش نصیب ہیں ہماری ماں، او مائیں بہنیں اور بچیاں جو دین سیکھنے کے لیے کہیں جا کے بیٹھتی ہیں، عالمہ کے پاس، علماء کے پاس، حافظہ کے پاس، دین سیکھنے کے لیے کہیں کا سینٹر ہے وہاں چلی جاتی، جیسے آپ کا یہ مرکز ہے، ہاں چلیے مدرسہ ہے، یہاں آپ چلی آئیں، تھوڑی دیر بیٹھ گئی۔ اللہ کتنی بڑی نعمت ہے بہنوں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو وہاں آ گئے، جو بیٹھ گئی، وہاں بیٹھ گیا، اب تین بڑی اعلیٰ درجے کی نعمتوں سے اللہ مالا مال کر دیتا ہے۔ نمبر ایک، نزل علیہم السکینہ، سکینہ کا نزول ہوتا ہے، خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں، چاروں طرف سے رحمتیں گھیر لی، چھا گئیں۔ جیسے ایک ہے اوڑھ لینا، ایک ہے پورا ڈھانپ لینا، سمجھ گئے نا؟ تو غشیہ کے معنی ڈھانپ لینا، چھپا دینا، یعنی اتنی نعمتیں آئیں اللہ تعالیٰ کی گھیر لی کہ آپ نعمتوں میں چھپ گئی۔ اللہ اکبر۔ حفتہم الملائکہ ونزلت علیہم السکینہ۔ اور نمبر 3، وحفتہم الملائکہ، رحمت کے فرشتے چاروں طرف سے ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ رحمت والے بیٹھے ہیں۔ اور نمبر 4، بڑی خوش نصیبی، وذکرہم اللہ فی من عندہ، رب کے ارد گرد جو فرشتے حملۃ العرش ہیں، جو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، اور ایک گروہ ہے ہر وقت وہاں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کے تسبیح و پاکی اور ہمدردی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رسول فرماتے ہیں چوتھی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اپنے ان بندوں کا ذکر خیر کرتے ہیں جو وہاں شامل ہوئے تھے اور بیٹھے تھے۔ کیا خیال ہے میری ماں اور بہنوں اور پیاری بچی، بتاؤ جب یہ 4 نعمت آپ کو مسجد میں، مدرسے میں، کسی سینٹر میں آپ دین سیکھنے کے لیے جائیں اور یہ 4 نعمتیں آپ کو مل جائیں۔ نمبر 1، نزلت علیہم السکینہ، نمبر 2، وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ یہ 4 نعمتیں مل جانے کے بعد آپ کبھی دنیا میں ذلیل و خوار ہو سکتے ہیں، کوئی آپ کو گمراہ کر سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ رب نے جب آپ کو اپنا لیا، اپنی رحمت و برکت سے نواز لیا، رحمت سے ڈھانپ لیا آپ کو، اور آپ کی تعریف اللہ تعالیٰ عرش پر کر رہا ہے۔ اب آپ ذرا سے دنیا سے کون طاقت ایسی ہے جو آپ کو گمراہ کر سکے اور آپ کو برائی کے راستے پر لے جا سکے؟ یہ دین سیکھنے سکھانے کی مجلسوں سے جڑنا اور ایسے مراکز میں جا کر کے تھوڑا سا ٹائم لگانا، اور ڈیلی روزانہ نہیں، کبھی کبھار ہفتے میں 1 دن 2 دن جا کر کے علم حاصل کرنا، اس کی یہ برکتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو، ہم سب کے دلوں میں دین سیکھنے سکھانے کا شوق اور جذبہ پیدا کر دے۔ اور اگر بلکہ بعض روایتوں میں، صحیح مسلم کے بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہوا ہے کہ بیٹھے کچھ لوگ سیکھ رہے تھے، بیٹھے سیکھ رہے ہیں، کوئی آدمی بیچارہ کسی کام سے جا رہا تھا،
شیخ ہی حدیث ہے، کسی کام سے جا رہا تھا، لیکن دیکھا کہ یہاں کچھ دین سکھایا جا رہا ہے اور کوئی دینی محفل ہے، تو بیچارہ آگے جانے کو جائے، وہ بھی بیٹھ گیا تھوڑا، تو چلو اب اچھا نہیں لگتا کہ چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب فرشتوں سے پوچھا کون کون شامل تھا، یہ ہے، ہاں گوارو، ہم نے سب کو یہ دے دیا، معاف بھی کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اتنے میں فرشتے کہتے اللہ تعالیٰ سب کو نہیں، اللہ تعالیٰ سب نہیں، جو بیچارے اس نیت سے آئے تھے اور شوق کے ساتھ آئے تھے، کاغذ قلم لے کر کے آئے تھے، اپنا ریکارڈ لے کر کے آئے تھے، جا رہے مولانا کی تقریر ہوگی، استاد کچھ کہے گا، اس کو نوٹ کر لیں گے، سب کچھ ٹھیک ہے، ان کو تو کر دیا، لیکن یہ جو کہیں جا رہا تھا آ کر اچانک بیٹھ گیا، گھر سے سننے کے رہا تھا، نکلا بھی نہیں تھا اور لوگوں کو دیکھ کر کے بیٹھ گیا، تو کیا آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا؟ ہم اس کے بھی گناہ معاف کیوں؟ مسئلہ اس کا کمال ہم قوم اللہ یشقا اللہ۔ یہ بیٹھنے والے اتنے مقدس کام میں تھے کہ جو چلتے ہوئے بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا تو ان کی برکت اس کو بھی ہم محروم نہیں کریں گے۔ تو بہت ہی ضروری ہے کہ ہمارے اندر دین کے سیکھنے سکھانے کا شوق ہو، جذبہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ تو دوستو، اس سے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہمیں موقع زیادہ نہیں کہ ہم بیان کریں، لیکن اتنا ضرور یاد دہانی کرتے ہیں کہ علمی مجالس کا خاص خیال رکھیں، اور بہنوں سے ہم اپیل کریں کہ صرف سینٹر ہی تک نہیں۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے مائیں بہنیں سینٹر کے ساتھ ساتھ اگر علم حاصل کرنے کے لیے واللہ ہفتے میں جتنی بھی اہل حدیث مساجد ہے الحمدللہ دنیا میں، اور چلو ممرہ کو لے لیتے ہیں، ہر مسجد میں جمعے کا خطبہ کس میں ہوتا ہے؟ اردو میں ہوتا ہے۔ واللہ ہم سمجھتے ہیں، لوگ آگے کیسے بتاتے ہیں مشائخ کہ کہتے ہیں ہفتے میں ایک دن آ جاتے ہیں، خطبہ سن لیتے ہیں تو ایمان جو ہے تازہ ہو جاتا ہے، ہفتے بھر کے لیے کہتے ہیں بیٹری چارج ہو جاتی ہے، کہتے ہیں ایمان کی بیٹری چارج ہوتا رہتی ہے، اگر ایک جمعہ نہ آئے تو معلوم پڑتا ہے ایمان مرجھا رہا ہے۔ اسی لیے خاص طور سے ذرا سوچے اس با کمال صحابیہ کے بارے میں، ہمارے ماہر بہنیں سنیں، کہتی ہے کہ اللہ کی قسم میں نے سورہ قاف، اتنی بڑی صورت ہے، 3 رکوع کی صورت ہے، کہتی ہے کہ میں نے کبھی جو ہے قرآن میں دیکھ کر کے نہیں یاد کیا، نہیں دیکھ کے یاد ہی نہیں کیا۔ لوگوں نے پوچھا پھر کیسے؟ کہتے ہیں ہر جمعے کو اول وقت چلی جاتی تھی، عورتوں کے حصے میں مسجد نبوی میں بیٹھ جاتی تھی، اور نبی علیہ السلام ممبر پر ہمیشہ سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے، کہتے ہیں وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر کے ہم نے پورے صورت حفظ کر ڈالی۔ تو اگر اس ہمارے پروگرام جو ہوتے ہیں مدرسے کے اندر جو تعلیم ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اگر کچھ کسی بہن کو موقع نہیں لگتا مدرسے میں آنے کا، تو کم سے کم جمعہ پڑھتے تو سب ہیں، اگر اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کو لے کر کے، یا کسی بھائی کے ساتھ یا قریب میں آپ چلی جائے اکیلے اور جا کر کے عورتوں کی مسجد میں جمعہ پڑھ لیں، واللہ آدھے گھنٹے کا کم سے کم خطبہ ہوتا ہے، میرا خیال آدھے گھنٹے کا خطبہ ہوتا ہے یا اس سے کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو کسی سینٹر اور مدرسے میں اتنی بزی ہے، اتنی مشغول ہے کہ آپ کو وہاں جانے کا موقع نہیں ملتا، تو کم سے کم جمعہ تو سب پڑھتے ہیں، اور جمعے کے دن اگر ان مسجدوں میں آ کر کے اول وقت آ جائیں، پورا خطبہ اگر آپ زبانی اچھی طرح سے سن لیں، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہفتے بھر میں اگر آپ اندازہ لگائیں، ہر جمعے کو میری بہنیں اور میری مائیں اور میری بچیاں جمعے کے خطبے میں آ جائیں، تو میرا خیال ہے 53 یا 54 یا 55 جمعہ آتا ہے سال بھر میں۔ کتنا جمعہ آتا ہے؟ کتنا جمعہ آتا ہے؟ کبھی نہیں، کبھی ہاں 53 چلو سے 54 تک پڑھا، چلو صرف 50 رکھ لو یار، صرف 50 رکھو۔ اگر ایک ماں اور ایک باپ، ایک مرد اپنے بچے، اپنی بیوی، سب کو اول وقت جمعے کے دن آ جائے، اللہ کہتا ہوں ذرا سوچیں، رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان کے مسائل،
زکوٰۃ کا مہینہ ہے تو قربانی کے مسائل، محرم آ گیا تو محرم کی بدعت، شعبان آ گیا تو شعبان کے فضیلت اور شعبان کی بدعت۔ ذرا سوچو یار، یہاں ایک انسان اگر صرف جمعے میں خطبہ سننے کے نیت سے آ جائے تو کتنا پیریڈ لے لیا بیٹے میں سال بھر میں؟ پی ایچ ڈی کے لیے کتنی ضروری ہے؟ بولے دکھ تو کتنی ضرورت ہے؟ ارے یار ڈبل پی ایچ ڈی تو اس کا ہو گیا، اس ماں کا ہو گیا جو سال بھر جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گئی خطبہ سننے کے لیے۔ ذرا سوچو، کبھی دین سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے راستے ہمارے لیے کر دیے ہیں، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا وقت نکالنے فکر ہونی چاہیے، ہمیں فکر ہو کہ ہمیں دین سیکھنا ہے اور اپنی اولاد کو سنبھالنا ہے۔ اور یاد رکھیں، کوئی انسان اگر آپ شروع سے لے کر کے آخر تک دیکھیں گے تو ہر با کمال شخصیت کے پیچھے کسی نہ کسی عورت ہے کہ ہاتھ ہوتا ہے۔ باپ کا کردار کم ہوتا ہے، کس کا کردار زیادہ ہوتا ہے؟ عورت کا۔ امام شافعی کے بارے میں جانتے ہیں ہمارے مشائخ، ایک ماں بیوہ ہو جائے، گود میں بچہ ہو، رہتی ہو مصر کے اندر، لیکن سوچتی ہے کہ یہاں ہم بچے کی تربیت نہیں کر سکیں گے، اپنے چند مہینے کے بچے اس کی تعلیم و تربیت کے لیے بیچاری کہاں چلی؟ مدینہ مکہ آئی، بلد حرام میں رہیں گے، وہاں رہیں گے۔ پھر ذرا سوچیں، امام شافعی اتنے دنیا بڑھ کے امام بن گئے، ان کے پیچھے سب سے بڑا کردار ان کی ماں۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے دیکھا کہ محلے کے لوگ مرتے جا رہے ہیں، علماء ختم ہوتے جا رہے ہیں، بیٹے سے بتایا، بیٹے کسی اور لائن پر جانا چاہتا ہے۔ امام سفیان ثوری بھی سوچتے ہیں واقعی اگر ایسے علماء مرتے رہے کہ سب چلے جائیں گے تو کل تو ہمارا محلہ ہی ختم ہو جائے گا، دنیا کا سارا شوق امی میں جا کر کے عالم۔ اللہ اکبر! آپ ذرا دیکھیں سفیان ثوری کے پیچھے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے دیکھو، اور سب سے بڑی مثال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ذرا سوچو، کسی نے پوچھا کہ اور بیان کیا کسی نے، اب ہمارے فلاں محدث امام بخاری نے کہا، امام بخاری نے روایت کیا، حدیث بیان کر رہا ہے، تو کوئی تھا کچھ کھڑا ہو گیا، کیا آپ کو بخاری کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا؟ آج تک دنیا میں بخاری ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا، صرف بخاری ہی بخاری۔ تو سوال کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے لوگ ہیں لیکن بخاری کا مقام کسی کو نہیں ملا؟ تو جب شاگرد نے استاد سے پوچھا تو کہا کہ بات اصل ہے، بخاری جیسی ماں اور بخاری جیسے باپ کسی کو نہیں ملا۔ کیوں؟ رضی من شدی الفضل ورضی فی ہجر العلم۔ بخاری جیسے کا مقابلہ کون کر سکتا ہے دنیا میں؟ کیوں؟ بخاری جیسے نہ کسی کو باپ ملا نہ تو کسی کو ماں ملی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ امام بخاری جس ماں کی چھاتی کا دودھ پیا تھا، اس ماں کا کمال تھا کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بچے کو دودھ پلاتی رہی، حالت حمل میں دعا کرتی رہی۔ تو وہ دودھ کہاں کس کو ملا جو امام بخاری جس ماں دیندار پرہیزگار متقی زہد والی ماں کی چھاتیوں کو دودھ پیا، وہ وقت کی سب سے بڑی عابدہ اور زاہدہ تھی۔ اور باپ کا معاملہ کیا ہے؟ وَرُبِّيَ فِي حِجْرِ الْعِلْمِ، جس باپ نے اپنے گود میں لیا، اپنے کندھے پر بیٹھایا، وہ وقت کا سب سے بڑا ولی اور سب سے بڑا محدث علم والا تھا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری ماں بہنیں سوچیں مستقبل میں کے لیے اپنی اولاد کے متعلق ہمیں صرف اپنا معاملہ نہیں ہے، ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم بھی علم سیکھیں اور علم سے جڑیں اور اپنی اولاد کو اپنے گھر کو سنواریں۔ اور پھر آپ حضرات جانتے ہیں کہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر گھر کی سب سے بڑی ذمہ داری بچوں کی تربیت کی کس کی دے رکھی میرے بھائیوں؟ باپ تو ماشاء اللہ چلا جائے گا، صبح بامبے آئے گا، 4 بجے جائے گا اور 10 بجے رات کو آئے گا،
تھکے آئے کھانا مشکل لیٹ گئے تو بس صبح تک مشکل سے اٹھیں گے. لیکن بچے اسکول گئے جاتے وقت ماں آنے کے وقت ماں. اسی لیے قرآن مجید نے گھروں کو عورتوں گھر وقرن فی بیوتکن، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو گھر کا مالکہ قرار دیا ہے. پورے قرآن میں ذرا دیکھیں، یہ نہیں بتایا کہ ہاں مردوں کا گھر ہے. گھر کس کا ہے؟ وقرن فی، تم اپنے گھروں میں مال سارا خریدا، باپ شوہر نے دیا، سب کچھ کیا. اللہ نے فرمایا تیرا گھر نہیں، گھر کس کا ہے؟ گھر کے مالکہ کون ہے؟ تیری. وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، یہ نہیں کہا اپنے شوہر کے گھروں میں. کیوں؟ 24 گھنٹے گھر میں عورت رہتی ہے اور شوہر کے عدم موجودگی میں اس کے مال کی، اس کی اولاد کی، اس کے اہل و عیال کی ساری ذمہ داری کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ عورت کے. دوستو دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم کو بھی، ہماری ماں اور بہنوں کو بھی، سب کو اللہ تعالیٰ دین سکھانے کا شوق پیدا کر دے، اور ایک رغبت پیدا کر دے کہ ہم دین سیکھیں، دین سکھائیں. اور واقعی ذرا غور کریں گے تو دین ہی سب سے عروج کا، ترقی کا ذریعہ بنتا ہے میرے بھائیوں. اور ہماری مائیں بہنیں کہاں جانتی ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ لوگ اور مائیں بہنیں بھی جانتی ہیں کہ سب سے پہلی وحی جو آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، سب سے پہلے کس نے قبول کیا؟ خدیجہ الکبریٰ نے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اللہ اکبر، ذرا سوچیں، خدیجہ الکبریٰ نے. پھر نبی علیہ دین تھا، زہد تھا، تقویٰ تھا، شرافت تھی. نبی علیہ السلام جب پریشان ہوئے، زملونی زملونی زملی، ساری مشکلات کے حل کرنے کا سبب کون بنی؟ خدیجہ الکبریٰ. چلیے، اور یہاں سب سے بڑی چیز ہے جب اللہ کے رسول فرمایا انی خشیت علی نفسی. خدیجہ آج تو بچ گیا، لیکن اب آئندہ کا کوئی امید نہیں. اب تو جیسے دبایا، آئندہ آئے گا تو مجھے ڈر ہے کہ میری جان ہی نکال کر کے چلے ختم کر دے گا. یہی ترجمہ ہوگا نا سے، انی خشیت علی، مجھے اپنے جان کا ڈر ہے، اب آیا تو شاید نہیں چھوڑے گا. لیکن خدیجہ کو اللہ نے تفقہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ کو ان سے کام لینا تھا. پورے مکے میں یہی خاتون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ الکبریٰ، جس نے کہا جب آپ نے فرمایا انی خشیت علی نفسی، تو صحیح بخاری کی روایت، کہتے ہیں کلا واللہ، ہرگز نہیں ہمارے شوہر آپ کو اپنے جان کی ڈر ہے. میں کہتا ہوں کلا کے معنی ہرگز نہیں، تاکہ پھر واللہ، اللہ کی قسم کھا کے میں کہتی ہوں، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو دنیا میں رسوا بھی نہیں ہونے دے گا. ذرا سوچیں، ایک دیندار عورت، تفقہ فی الدین والی اگر گھر میں ہو تو شوہر کے بھی مسائل حل، بچوں کے بھی مسائل حل، پڑوسیوں کے بھی حل، اور اپنے بھی حل. صرف خدیجہ کو پورے مکے کے اندر ایک خاتون جو ہے جو اللہ کے رسول کا ساتھ دی. اٹھیے چلیں ہم آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتے ہیں. پھر ایک چیز اور بتائیں، خدیجہ نے کیا کہا؟ اب دیکھیں رشت خدیجہ کی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہوں اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. پھر کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت بیان کر دی 7 یا 6 چیزوں کے اندر. انک لتصل الرحیم وتحمل الکل وتکسب المعدوم تعین علی نوائب الحق. اللہ اکبر، ذرا سوچیں. اور تصدق الحدیث وتؤدی الامانہ وتقری الضیف، یہ 6 چیزیں بیان کی. اور بعد لوگوں نے 7 چیزیں کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ختم کرے گا، آپ کو اپنی جان کی ڈر ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کا کچھ کوئی نہیں بگاڑ سکتا. کیوں؟ آپ کے اندر یہ 6 خوبیاں یا 7 خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور جس کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں دنیا میں عزت کی زندگی گزارتا ہے، کبھی وہ ذلیل اور خوار نہیں ہوتا. پھر بتائیں انک لتصل الرحم، سے رحمی کرتے ہیں، سچ بات کرتے ہیں، ہر غریب مسکین کے کام آتے رہتے ہیں.
اللہ اکبر، اتنی حوصلہ افزائی کی. اچھا چلیں آپ کو لے کے چلتی ہیں. اب آپ بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری مشکلات جو آئی تھی وہی کے موقع پر اگر اس موقع پر اگر کسی نے حل کیا، ساتھ دیا تو خدیجۃ الکبریٰ. ایک عورت اگر دین سیکھ لے، گھر میں دیندار علم والی عورت ہو اور بچیاں ہماری دل سیکھیں اور ایسے گھر کو آباد کرے تو سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. کیوں؟ جو مسائل مرد نے پورا مکہ نہیں حل کر پایا تھا وہ مسئلہ کس نے حل کر دیا؟ خدیجۃ الکبریٰ نے. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم. بہت ساری چیزیں ہیں. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو علم سے بھر دے. پھر ماں اور بہنوں سے ہم یہی اپیل کریں گے، کوشش کریں علمی حلقوں میں مراکز میں جا کر کے ہفتے میں 1 دن 2 دن جو ہو سکتا ہے، اور اگر کچھ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم جمعے کا خطبہ، جمعے کے دن دین سیکھنے کی نیت سے آپ ضرور مسجد میں جائیں. اور مسجد میں جائیں گے آدھا گھنٹے 40 منٹ خطبہ سنیں گے اور نوٹ کرتے رہیں. اپنے اہل ویال کو بھی لے کے جائیں، بچیوں کو بھی لے کر کے جائیں. تو شاید 1 سال لگاتار خطبہ سن لینے کے بعد دین کی بہت ساری معلومات ایسے آ جائے گی کہ آپ کوئی انگوٹھا چھاپ یا علم سے دین سے ناواقف نہیں. دین کی اہمیت، تقویٰ، بہت ساری چیزیں معلوم ہو سکتی ہیں. میں نے کہا کم سے کم 50-55 کلاس آپ نے اٹینڈ کر لیا. پی ایچ ڈی کے لیے ہمارے بھائی کے بچے عزیز کریں 20-22-25 اور یونیورسٹی میں جا کر کے، اور یہاں گھر میں بیٹھنے والی عورت جو ہے کتنے پی ایچ ڈی کر رہی ہے؟ 55 کلاس اٹینڈ کر رہی ہے. اور اگر پوچھ لیا جائے کسی بوڑھی اتنا معمر بہن سے جو 60-70 کے سال کے ہو گئی ہوں گی، اب حساب لگائیں کہ کتنا جمعہ سن چکے ہیں، کتنی کلاسیں آپ نے لے لی ہے، اور ان کا اثر آپ کے اندر کتنا باقی ہے، آپ اپنے بچوں پر وہ اثر کتنا انداز ہوئی ہے. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.